بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہ اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج ہم حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات پڑھیں گے، اس کو سنیں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلے حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے محمد بن عیسیٰ بن ثورہ بن موسیٰ۔ ابو عیسیٰ آپ کی کنیت ہے۔ ترمذ ایک جگہ ہے، وہاں آپ پیدا ہوئے، اس لیے آپ کو ترمذی کہا جاتا ہے۔ آپ کو بوغی بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ترمذ کے مضافات میں بوغی نامی ایک بستی تھی، وہاں آپ کا چونکہ انتقال ہوا تھا، اس لیے آپ کو بوغی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی پیدائش سن ہجری 209 میں ہوئی ہے اور آپ کی وفات سن ہجری 289 میں ہوئی ہے۔ دیکھیے، حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات بھی عجیب و غریب ہے۔ میں ان حالات میں سے آپ کی زندگی کے صرف ان گوشوں کو آپ تک پہنچاؤں گا جن گوشوں سے ہماری زندگیاں بدل سکتی ہے اور ہمارے جذبات پروان چڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی زندگی کا جو گوشہ میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ 26 سال کے تھے، اس وقت آپ طلب حدیث کے لیے اپنے شہر سے نکل چکے تھے۔ اس وقت سن ہجری 235 چل رہا تھا۔ آپ 15 سال کے بعد، اچھی طرح سنیے، 15 سال کے بعد یعنی سن ہجری 250 میں واپس لوٹتے ہیں۔ یعنی 15 سال تک نہ آپ نے اپنے ماں باپ سے، نہ اپنے رشتہ دار سے، کسی سے بھی آپ نے کوئی تعلق قائم نہیں کیا، اور یہ ثابت کر دیا کہ اگر آپ کو کچھ اگر آپ کچھ چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے لیے بہت بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، اور سب سے بڑی قربانی متعلقات کے رشتہ داروں کی قربانی ہوتی ہے۔ اس لیے جو آج ہم اپنے آپ کو اپنے اندر یہ سوچتے ہیں کہ میں بڑا بن جاؤں، اور اس کے لیے میں چھوٹی سی بھی قربانی نہیں دے پاتا، نہ اپنا گھر چھوڑ سکتا ہوں، نہ اپنے دوستوں کو چھوڑ سکتا ہوں، اور پھر میں بڑے خواب دیکھتا رہوں اور یہ کہوں کہ میں بڑا بن جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے سب سے پہلی قربانی یہی دینی ہوتی ہے، دوستوں کو چھوڑنا، تعلقات کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ میں آپ کو درمیان میں ایک بات بتاتا چلوں، عجیب و غریب بات ہے، نوجوانوں کے لیے بڑی مفید ثابت ہوگی، نوجوانوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں شاید آپ کو معلوم نہیں ہوگا، یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل القدر شاگرد ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کیسے شاگرد تھے آپ جانتے ہیں؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ترمذی نے میرے ذریعے سے جتنا فائدہ نہیں اٹھایا اتنا فائدہ میں نے ترمذی سے اٹھایا۔ اللہ اکبر! ایک استاد یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے شاگرد سے اتنا فائدہ پہنچا ہے جتنا شاگرد نے مجھ سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور وجہ یہ لکھی ہے کہ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سبق کے دوران اتنے سوالات کرتے تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس کے لیے بڑی تیاری کرنی پڑتی تھی اور اس کے لیے بہت زیادہ مطالعہ کرنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا بڑا مقام پایا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی عجیب ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہے، لیکن ایک موقع ایسا ہے کہ وہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث لی ہے، یعنی ایک اعتبار سے امام بخاری امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہے۔ اس لیے کتاب المناقب جو جلد نمبر 2 میں آتا ہے، صفحہ نمبر 237 پر آپ پڑھیں گے، وقد سمع محمد بن اسماعیل البخاری منی هذا الحدیث واستغرب کہ امام بخاری نے مجھ سے یہ حدیث سنی ہے۔ اتنے بڑے شخص، میں آپ کو جو سنانا چاہتا ہوں وہ یہ بات سنانا چاہتا ہوں کہ ایک شاگرد اتنا بڑا مقام پا لیتا ہے، کتنا بڑا مقام، استاذ کے مقام کے قریب ہو جاتا ہے۔ آج یہ ترمذی شریف آپ پڑھتے ہیں، آپ کبھی سوچتے ہیں کہ ترمذی شریف ایک شاگرد کی لکھی ہوئی ہے، ایک طرف استاذ کی کتاب پڑھائی جا رہی ہے یعنی بخاری شریف پڑھائی جا رہی ہے، اور ایک طرف اور اسی استاذ کے شاگرد یعنی ترمذی کی کتاب پڑھائی جا رہی ہے، اور جتنے اہتمام سے ترمذی پڑھائی جاتی ہے اتنے اہتمام سے بخاری نہیں پڑھائی جاتی۔ یہ ثابت کر دیا ایک شاگرد نے۔ ہر شاگرد، آپ بھی شاگرد ہیں، آپ بھی طالب علم ہیں، آپ جب پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو آپ بھی ہمیشہ یہی سوچ رکھ کر آگے بڑھتے ہیں کہ میں اپنے فلاں استاذ کی طرح بنوں گا۔
کوئی استاد آپ کے دل میں اتر جائے تو آپ کے دل میں بھی یہ جذبہ ہوتا ہے میں فلاں استاذ کی طرح بنوں گا، لیکن کیسے بنیں گے؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی ترمذی کو سامنے رکھے اور ہمیشہ یہ سوچئے کہ ایک ترمذی جب محنت کر کے اپنے استاذ کے مقام کے برابر ہو سکتا ہے تو میں محنت کر کے کیوں اپنے استاذ سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں؟ اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں دنیا میں دو رشتے ایسے ہیں کہ جن میں کبھی بھی حسد نہیں ہے۔ ایک باپ بیٹے کا رشتہ، بیٹا اگر باپ سے آگے نکل جائے تو باپ کو خوشی ہوگی، کبھی حسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک شاگرد اپنے استاذ سے آگے نکل جائے تو کبھی استاذ کو حسد نہیں ہوگا کہ میرا شاگرد مجھ سے آگے کیسے نکل گیا۔ اس لیے میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ نوجوان آگے بڑھے، اتنا آگے بڑھے کہ ان کے استاد اور ان کے باپ سے وہ آگے بڑھ جائے، اور اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، کچھ قربانی دینی ہوگی۔ دوسری بات، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب حافظہ دیا تھا۔ حافظے کی دو واقعات سناتا ہوں، اور یہ حافظہ کیسے ملتا ہے؟ ایسے ہی مل جاتا ہے؟ حافظہ ملنے کے لیے دو کام کرنے پڑتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے طلباء سے کہا تھا کہ عام طور پر ایک بات تو یہ مشہور ہے کہ حافظے کے لیے آپ کو گناہوں سے بچنا چاہیے، لیکن حضرت علامہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے دو باتیں لکھی ہیں۔ اگر دو کام کیجئے۔ پہلا کام، آپ رات کو جلدی سو جائیے، فجر کی نماز نشاط کے ساتھ، چستی کے ساتھ پڑھیے۔ فجر کی نماز میں کیا پڑھا جا رہا ہے اس میں غور کیجئے۔ فجر کی نماز کے بعد کی جو تسبیحات ہے ان تسبیحات کو بالکل معنی کے ساتھ، معنی کے استحضار کے ساتھ پڑھیے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہا ہوں، الحمدللہ، اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہوں، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہوں۔ پہلا کام یہ کیجئے۔ دوسرا کام، آپ کی جو اساتذہ ہے، چاہے اسکول میں پڑھنے والا لڑکا ہو یا مدرسے میں پڑھنے والا، اپنے اساتذہ کے لیے دعائیں کیجئے۔ علامہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بلا کا، آپ کو عجیب و غریب حافظہ عطا فرمائے گا۔ اب سنیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے کیسا حافظہ عطا فرمایا تھا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک شیخ سے کچھ حدیثیں لکھ لی، لیکن اس زمانے میں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ حدیث لکھنے کے بعد پڑھ کر سناتے تھے، لیکن پڑھ کر سنانے کا موقع نہیں ملا۔ حسن اتفاق مکہ مکرمہ کے راستے میں اسی شیخ سے ملاقات ہو گئی۔ اب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ چلو میں وہی جو میں نے حدیثیں جو لکھی تھی وہ پڑھ کر سنا دوں، لیکن دیکھا تو وہ اوراق تو نہیں تھے آپ کے پاس، کچھ کورے کاغذ موجود تھے۔ شیخ سے کہا کہ شیخ میں نے آپ سے حدیثیں لکھی تھی، میں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ شیخ نے کہا سناؤ۔ تو سنانے لگے۔ شیخ کی نظر پڑی کہ بھائی یہ تو بالکل کورے کاغذ ہیں اور اس میں سے پڑھ رہے۔ شیخ نے غصے میں آ کر فرمایا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حقیقت حال بیان فرمائی، لیکن پھر کہا کہ حضرت میں سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فر وہ ساری حدیثیں زبانی سنا دی۔ شیخ جو ہے دم بخود ہو گئے اور پریشان ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا حافظہ عطا فرمایا ہے۔ حافظے کا ایک دوسرا واقعہ سناؤ۔ ایک دفعہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اونٹ پر سوار ہو کر حج کے لیے جا رہے تھے، نابینا ہو گئے تھے۔ کسی جگہ راستے میں سر جھکا لیا۔ لوگوں نے وجہ پوچھی، بتایا یہاں کوئی درخت نہیں ہے جس کی شاخ لٹکتی ہو، بغیر سر جھکائے نہ جا سکتے ہو؟ لوگوں نے کہا حضرت یہاں تو کوئی درخت نظر نہیں آتا۔ حضرت نے فرمایا تحقیق کرو، اگر واقعتاً نہیں ہے تو اس کا مطلب میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، میں حدیث بیان کرنے کے قابل نہیں رہا ہوں۔ تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ یہاں ایک درخت تھا، لیکن مسافروں کو چھو کے اس کی شاخ سے تکلیف ہوتی تھی، اس لیے کاٹ دیا گیا۔ اللہ اکبر! یہ حضرت کو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ملکہ عطا فرمایا تھا، یہ جو حافظہ عطا فرمایا تھا، یہ اساتذہ سے محبت کی بنیاد پر اور اللہ تعالیٰ کی خشیت میں رونے کی بنیاد پر۔ اس لیے ابھی میں نے آپ سے کہا کہ وہ نابینا ہو گئے تھے۔ نابینا کیوں ہو گئے تھے؟ اس کی دو وجوہات لکھی ہے۔ ایک وجہ تو یہ لکھی ہے کہ استاد محترم یعنی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا صدمہ اس طرح لے لیا تھا، اتنا روئے کہ آپ کی بینائی چلی گئی۔ آپ سوچ سکتے کہ استاد سے کتنی محبت ہوگی کہ استاد کی وفات پر اتنا روئیں کہ آپ کی بینائی چلی گئی۔ ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنا روتے تھے کہ جس کی وجہ سے آپ کی بینائی چلی گئی۔ بہرحال یہ ہے حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک نوجوان کو بہت بڑا سبق دے رہے کہ نوجوان اگر تو آگے بڑھنا چاہتا ہو تو تو اپنے استاد سے بھی آگے نکل سکتا ہے۔ بس میں حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ کارناموں کو بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ حضرت
امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے کارناموں میں سب سے بڑا کارنامہ یہ ترمذی شریف ہے۔ کیوں یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے؟ ترمذی شریف وہ کتاب ہے کہ جس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو صحابہ کرام کی جتنی رائے تھی، جو 4 فقہا میں امام ابو حنیفہ، امام احمد ابن حنبل، امام مالک، امام شافعی کے اندر جمع ہو گئی تھی، ان تمام کے مذہب کو، ان کی رائے کو بیان کیا ہے، اور بیان کرنے کے بعد ہر ایک کی دلیلوں کو بیان کیا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں آپ کو سارے ائمہ کی رائے مل سکتی ہے، ان کے دلائل مل سکتے ہیں۔ نمبر 2، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حدیثیں لکھی۔ حدیث لکھنے کے بعد بتاتے ہیں کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے، صحیح ہے، ضعیف ہے، کیسی ہے، اور پھر ساتھ میں یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس میں کون سا راوی کمزور ہے۔ اور تیسری بات جو بڑے پتے کی ہے، طلباء کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ آپ دیکھیں گے ایک چیپٹر لگاتے، ایک باب لگاتے، اس کے بعد حدیث لاتے ہیں، پھر نیچے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اس مضمون کی اور حدیثیں تلاش کرنا ہو تو یہ صحابی کی حدیث ہے۔ تو بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں نیچے ریفرنس اور حوالہ دیتے وہ حدیث صحیح ہوتی ہے، اور باب کے نیچے جو حدیث لاتے وہ ضعیف حدیث لاتے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ صحیح حدیث کے باوجود باب کے نیچے ضعیف حدیث کیوں لکھتے ہیں؟ میں اپنے غیر مقلد بھائیوں کو سنانا چاہتا ہوں جو ترمذی شریف کو بغل میں لیے پھرتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں امام ترمذی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ضعیف حدیث بھی حدیث ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، اس کو کوئی اٹھا کر پھینک نہ دے۔ اس کے لیے امام ترمذی ضعیف حدیث کو اتنا بڑا مقام دیتے ہیں کہ صحیح حدیث کے باوجود باب کے نیچے ضعیف حدیث لاتے ہیں۔ یہ ہے امام ترمذی۔ گویا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے برسوں پہلے یہ کارنامہ انجام دیا، اور آپ کو شاید معلوم تھا کہ برسوں کے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو حدیث کو ضعیف کہہ کر پھینک دیں گے، اور ضعیف حدیث کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیں گے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ ضعیف حدیث کہاں چل سکتی ہے اور کہاں نہیں چل سکتی ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کے جو افادات ہیں، حضرت کا جو فیض ہے، اس سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی محنت کر کے اتنا آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ترمذی شریف کو بھی عافیت کے ساتھ مکمل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔